بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے اور سورہ فاتحہ کی ہماری 4 آیتیں ہو چکی ہیں اور دوبارہ ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جاوے اور وہ سبق بھی تازہ ہو جاوے۔ اور یہ صورت چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس کی ہر آیت کا مطلب اور ترجمہ ہمیں یاد ہو، تاکہ جب نماز میں پڑھے تو اس کو سمجھ کر اور دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ اس لیے سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کے ترجمہ اور معانی کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیوے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ نمبر 3 مالک یوم الدین جو روز جزا یا روز حساب کا مالک ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں دنیاوی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اور روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز حساب کا مالک ہے۔ یعنی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کئی چیزوں کی مجازی ملکیت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کپڑے کے ہم مالک کہلاتے ہیں، اسی طرح آپ کے اور میرے جیب میں جو پیسے ہیں ہم اس کے مالک کہلاتے ہیں، اپنے مکان کے مالک کہلاتے ہیں۔ اگرچہ ملکیت یہ حقیقی اور ہماری حقیقی ملکیت اور دائمی ملکیت نہیں ہے۔ حقیقی ملکیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن ہم مالک مجازی ہیں۔ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ یہ سب ملکیتیں بھی اس دن نہیں رہے گی، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، جب روز حساب کا دن ہوگا، تو اس وقت جب یہ سب ملکیتیں ہمارے پاس نہیں رہے گی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے جب اٹھائیں گے تو بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ پا اور برہنہ بدن۔ برہنہ پا یعنی بغیر جوتے پہنے، ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، یعنی جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ بغیر ختنہ کیا ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگا بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے انسان ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعید، کہ کسی کے کوئی چیز نہیں، سب چیزوں کے مالک حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے کہ کسی کے کوئی حکومت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن خود سوال کریں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ
ایک اللہ کی حکومت جو غلبہ ہونے والا ہے، جو غالب ہونے والا ہے۔ تو یہ مالک یوم الدین کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہ آیت جب ہم پڑھیں تو اس وقت اس کا تصور ہونا چاہیے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ اس سورت کے جو نام ہے اس میں سے ایک نام اس کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے، کہ اس لیے کہ یہ سورت نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا بھی استحضار ہم کو ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ بندہ جب نماز میں پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ یہ استحضار ہونا چاہیے۔ چنانچہ آدمی جب پڑھے تو تھوڑی دیر رک جاوے اور تھوڑی دیر ٹھہر جاوے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب دیا جا رہا ہے، اس کا تصور کرنا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑے اولیاء اور صوفیاء میں سے تھے، کہ نماز میں جب وہ فرماتے تھے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہرتا ہوں اور رک جاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنے بغیر میں آگے نہیں بڑھتا۔ اور اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد حق ہے اور سچا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس پڑھنے کے جواب میں یہ فرمایا، اگرچہ میں نے ضعف اور کمزوری کی جس کی وجہ سے میں نہیں سن سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علیہ عبدی، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین یعنی جو روز جزا کا مالک ہے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے، تو یہ آدھا حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کی حاجت ہوئی، تو اس لیے اس کے جواب میں کہا، ھَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملا یا میں نے دیا جو اس نے مانگا۔ اور آگے جب وہ بڑھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ میں نے اس کو دیا، لہذا اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، پر جب پہنچتے ہیں تو اس سلسلے میں بتلایا تھا کہ ہر چیز میں سیدھا راستہ، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی سیدھا راستہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تاجر ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں تجارت کروں، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اے اللہ ہم کو تیرا راستہ بتلا دے،
اسی کے مطابق ہم حلال طریقے سے تجارت کریں، اور تجارت میں کوئی غلط چیز جس کو تو نے منع فرمایا ہے اور ہم اس کا ارتکاب نہ کریں، گویا اس میں سیدھا راستہ ہم کو بتلا دے۔ ہم علاج اور معالجہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی سیدھا راستہ مانگنے کا، اور جس کے پاس جاوے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حقیقت کو منکشف فرماوے اور بیماری کی حقیقت کو کھول دیوے، اور اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیوے، اس کی بھی دعا کرنے کی۔ تو گویا ہر آدمی ہر چیز میں یہ سوال کرے گا اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے سوچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَلِعَبْدِهِ مَا سَأَلَ کا فرمانا ملے گا کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ محترم دوستو بزرگوں، شروع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان سے ایک آواز آئی تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اور آج اس سے ایک فرشتہ اترا جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نور عطا فرمائے جو کسی کو پہلے نہیں دیے گئے۔ جو آدمی اس سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے دعا سکھلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ہر نماز بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے وقت جو توجہ، جو دھیان اور جو استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک عادت بن گئی ہے کہ روزانہ ہماری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا خیال کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا حقیقی فائدہ ہم کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کا حقیقی فائدہ ہم کو نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں اور اس کی عادت ڈالیں۔ بہرحال یہ 5 آیتیں تھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہر چیز میں، دنیا اور آخرت میں، تمام کاموں میں۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ 5 آیتیں پوری ہوئی۔ انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر ہم 6 اور 7ویں آیت کو ذکر کریں گے، جو کہاں گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔